نے ہم سے فوجی اڈے مانگے، ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے، یا ملٹری لیڈرشپ بھی اس حوالے سے بورڈ تھی کہ نہیں؟ اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 9 اپریل کی رات جب یہ سارا مطلب پرائم منسٹر جا رہے تھے تو آرمی چیف کی یا کسی کور کمانڈر کی ان پی ایم ہاؤس میں ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی. مختلف خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں، اصل صورتحال کیا ہے وہ ذرا رہنمائی کر. دیکھیے میں آپ کا دوسرے کویشچن کا پہلے جواب دے دوں، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی. آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ. یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی چیز نہیں. اور اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے، کوئی کچھ نہیں ہے. دیر از نتھنگ. کوئی وہاں پہ نہیں گیا. میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ اس جو کچھ یہ سیاسی پروسیس چلا ہے، جو بھی اس کے کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، کسی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. دا لاسٹ دیٹ آئی سیڈ، جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے، اور دیٹ از اٹ. اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی، کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. سو لیٹ می پٹ دس تھنگ ٹو ریسٹ. یہ ریومر یہ بالکل جھوٹ ہے، اور انفارچونیٹلی یہ اس بی بی سی سٹوری کے اندر جو بنایا گیا، جو میں نے آلریڈی اس کے اوپر آن ریکارڈ میں نے ایک پریس ریلیز دیا تھا. آپ نے بات کی فوجی اڈوں کی. دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ، انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا، اور یہی سوچ تھی. آئی ہوپ اٹ آنسرز یور کوسچن. جی احمد منصور. احمد منصور بول نیوز سے. جنرل صاحب، جو یہ سارا سینیریو بنا، جب بھی ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کوئی حکمران جاتا ہے، چاہے وہ اپنی اکثریت کھو چکا ہو، لیکن وہ بیانیہ ایسا ضرور بناتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا کچھ بھی ہے. تو ایک چیزیں یہ بھی آئیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور اس طرح حکمران جو سیٹ اپ ہے اس طرف سے بھی اس وقت کا، کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی چیف خاص طور پہ یا ان کے کوئی نمائندے، ان کی اس وقت کی جو اپوزیشن ہے ان کی لیڈرشپ سے کوئی ملاقاتیں پاکستان میں ہوئی ہیں، یا لندن میں یا برسلز میں آرمی چیف کی خود یا ان کے کسی نمائندے کی. تو اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ میں نے بھی یہ باتیں سنی، سوشل میڈیا پہ کافی یہ بات چیت کی گئی. دیکھیے آج کل ایکسکیوز می آئی تھنک انویسٹیگیٹو جرنلزم آج کل بہت آگے جا چکا ہے. آپ کو کسی کی ٹریول ہسٹری نکالنا یا کسی کی کال کا ریکارڈ لینا یا اس طرح کی چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ایویڈنس ہے تو ضرور سامنے لے کے آئیں. there were no such contacts. This was not, I mean جو کچھ لوگوں نے کہا کوئی شاید کوئی ڈیل تھی یا کوئی ایسی چیز. For God's sake ایسا کچھ نہیں ہے. کسی نے، میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی. اچھا لیٹ می پٹ this thing to rest today once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. تو پلیز اس چیز کے اندر ایسی، میں جیسے میں نے کہا یہ کردار کشی کے مترادف ہے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی چیز کے. So please don't do that. جاوید بلوچ صاحب. سر جاوید بلوچ، بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر میرے دو چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں. ایک تو ہمارے امریکی سفیر جو ہیں وہ ایک مراسلہ بھیجتے ہیں، ان کی ملاقات کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، اور وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ڈیکوڈ کیا گیا اور ایک سازش اور ایک لیٹر لہرایا جاتا ہے پوری دنیا کے سامنے. ایک تو سر وہ ایس او پی مجھے ذرا بتا دیں کہ ایس او پی کیا ہوتے ہیں، کہ انٹرنل ایک انفارمیشن ہے، ایک ملاقات کی اسٹوری ہے، اس کے متعلق کیا لاز کیا کہتے ہیں، ایس او پی کیا ہے ہمارے.
اور سر دوسرا جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے سر، اسپیشلی آرمی چیف کے خلاف، اسے سر کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اور کیا جو وہ ابھی آپ نے کام کیا ہوگا تو کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں سر؟ دیکھیے ایز فار ایز جو آپ نے وہ ایس او پی کی بات کی، ایسے مراسلے کی، یہ سائفرز بیسیکلی تو فارن آفس کی ڈومین میں ہوتے ہیں، ایمبیسڈرز مختلف ہمارے مختلف ایمبیسی سے بھیجتے ہیں، ان کے یہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ سرکولیشن ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن کہ کس چیز کو کس فرد یا کس ادارے سے اس کا تعلق ہے۔ ان میں کچھ ٹی جیز جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی ایم او ڈائریکٹریٹ میں بھی وصول ہوتی ہیں، کچھ ایسے میں جن کا تعلق سمجھا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی یا ایسے ایسی کسی چیز سے، آئی سی آئی کے پاس بھی اسی طرح وہ جاتی ہیں۔ جب ان اداروں کو وہ ایسا کوئی مراسلہ موصول ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ ادارے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ آئی سی آئی میں فار ایگزامپل اگر یہ سائفر آیا تھا جس ٹائم پہ بھی 7 کو 8 کو، تو انہوں نے اپنی تحقیقات اپنا سب کچھ اسی وقت شروع کر دیا تھا، اور اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے اپنی ان پٹ، جیسے میں نے کہا کہ جب 31 تاریخ کو ہوئی تو وہ ان پٹ اس کی بنیاد پہ تھی، جو بھی ان پٹ وہاں پہ دی گئی۔ سو یہ ایک جنرل ایک ان کا پیٹرن ہوتا ہے کہ متعلقہ اداروں کو وہ بھیج دی جاتی ہیں، بٹ اسینشلی اس کا رسپانسبل اس کا سارا کچھ فارن آفس ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا کی جو آپ نے بات کی، پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کے اوپر متعلقہ ادارے ہیں حکومت کے جو کہ سائبر سیکیورٹی کی ڈومین میں اور ان چیزوں میں کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے جن لوگوں نے یہ ٹرینڈز چلائے اور سارا کچھ اور جو محرکات ہیں اس کے پیچھے اس کو کافی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اس میں بیرونی لنکیجز بھی بہت سامنے آئے، اس کے اوپر مزید تفتیش کی جا رہی ہے، لیکن پروپیگنڈا پھیلتا کیسے ہے جب میرے اور آپ جیسے لوگ اس کو بغیر تصدیق کیے آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے تو دین میں کہا گیا ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کیے ہوئے کوئی چیز آگے پہنچا دے۔ اس کے آگے میرا خیال ہے کہ اگر ہم صرف اسی پہ عمل کر لیں تو بہت پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا۔ Does that answer your question? Khalid Mahmood sir, Express TV.